اللہ میں ایسی عورت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. تو خواتین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ شوہر کو وقت سے پہلے مارنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, وقت سے پہلے بوڑھا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اللہ نے ان کو بڑی زبردست صلاحیت دی ہے. تو اس قسم کی صلاحیت والی عورتوں سے آپ شادی نہ کریں. ابھی کچھ دن چند مہینے پہلے کی بات ہے, میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی. ایک خاتون آئیں, کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھیں, کچھ گھریلو مسائل تھے ان کے, وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کو اس بارے میں گائیڈ کروں. وہ جب آگے بیٹھی ہیں تو وہ جو بولنا شروع ہوئی ہیں نان اسٹاپ اور اتنی اسپیڈ سے, اور میری بات سن ہی نہیں رہی, مجھ سے مشورہ لینے آئی ہیں اور اپنی سنائی جا رہی ہیں, اپنے بیٹے کی غیبت, اپنے بیٹی کی برائیاں اور اپنے پڑوسی کی برائیاں, اور ہر ایک کی خاندان میں گویا کوئی ڈھنگ کا پیدا ہی نہیں ہوا ان کے. تو خیر میں تو اچھا گمان رکھ رہا تھا, میں نے کہا شاید بیچاری پہ ظلم ہو رہا ہو. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ تو بولے ہی جا رہی ہیں, بولے ہی جا رہی ہیں, بولے ہی جا رہی ہیں. تو میں نا 10-15 منٹ میں میرا دماغ خراب ہو گیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا انا للہ ہو چکا ہوگا اب تک. حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں بیوہ ہوں, لیکن مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا. میں نے کہا یار 15 منٹ میں نہیں, ان کو آدھا گھنٹہ ہو گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ تو ایجڈ خاتون ہے, 50-60 سال تو ان کی عمر ہوگی, تو ان کے میاں نے ان کو کیسے برداشت کیا ہوگا. تو مجھے یقین تھا کہ یہ بیچارے برداشت نہیں کر سکے ہوں گے, اور اس جو غم ان کو شادی کے وقت ملا تھا اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اب تک دار فانی سے کوچ کر چکے ہوں گے. تو میں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے ان سے پوچھا, یقین تو مجھے تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کا تو 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ 10 سال پہلے ان کا انتقال ہو جانا چاہیے تھا, جس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا. تو ایسی عورت جو بد اخلاق ہو. ایک آخر میں ایک بات کروں گا, جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے اب وہ بیچارے پریشان ہیں, بیگم آڑی ترچی مل گئی, تو اب میرے بیان کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے اور پتہ نہ ایسا نہ ہو کہ ایسی عورتوں کو طلاقیں دینا شروع کر دے. جو کام ہو گیا تو پھر اس کو تو نبھانا ہی چاہیے. ایک بات جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب 100% تو گھر میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا, میاں کون سے 100% صحیح ہوتے ہیں, وہ بھی تو آڑے ترچے ہوتے ہیں. تو عورتیں برداشت کر رہی ہوتی ہیں آڑے ترچے میاؤں کو. تو اگر آپ کو کوئی بیوی کوئی تھوڑی سی آڑی ترچی ہے تو وہ برداشت کر لیں یار, زندگی کی گاڑی چلانی ہے. اور آپ کسی ہمارے معاشرے میں عورت طلاق دے دو بیچاری کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا پھر. تو آپ یہ سوچ کے برداشت کر لیں کہ اللہ آپ کی خطاؤں کو برداشت کرے گا. تو یہی میں اور خواتین کو بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا آڑا ترچا میاں اگر مل گیا ہے تو برداشت کر لو بھائی, اب جیسے بھی ہیں تو بہرحال منع کے ابا تو آپ کے بچوں کے باپ ہیں. لیکن ناقابل برداشت اگر ہو چاہے ادھر سے یا ادھر سے, پھر اسلام نے ہمیں علیحدگی کا حکم دیا ہے. اسلام میں جہاں نکاح ہے وہاں شدید مجبوری میں طلاق بھی ہے, بلا شدید مجبوری کے نہیں ہے. گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. جو بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے, اس کے کھانے پینے کا, اس کے کپڑوں کا, اس کی خوشی کا خیال رکھتی ہے, اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے, ہیپی رکھتی ہے, اس کو اچھا ماحول گھر میں پرووائڈ کرتی ہے, وہ مرد بہت لمبی زندگی پاتا ہے. اور جو عورت اپنے شوہر کو ٹینشن دیتی ہے, پریشانی دیتی ہے, لڑائی جھگڑے کرتی ہے, اس کو ذہنی طور پر تسکین نہیں دیتی, ہر وقت ذہنی طور پر ٹینشن دیتی ہے, وہ بہت جلدی بیوہ ہو جاتی ہے. مرد ہر بات کو ذہن سے سوچتا ہے, اور جو ٹینشن اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 98% ہارٹ اٹیک مردوں کو ہوتا ہے اور صرف 2% فیمیل میں ہوتا ہے, وہ بھی بہت مشکل سے کوئی 1-2 کیس, اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایسا صدمہ ہو جس کی وجہ سے عورت کو ہارٹ اٹیک ہو, یا پھر ڈائٹ کی وجہ سے. ادروائز کبھی نہیں سنا کہ کسی خاتون کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو. اور اتنے ینگ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے 1 منٹ میں ہی مر جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں. میں اتنی زیادہ ینگ بیواؤں کو جانتی ہوں, بہت زیادہ, لیکن ان کی کریٹیکل سچویشنز ہوتی ہیں. واقعی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بہت ہی زیادہ گھٹن ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد بہت جلدی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں, اپنے شوہر کا بہت خیال رکھیں. اگر اس کو کہیں باہر سے ٹینشن ملتی ہے تو اس کو گھر میں سالو کریں, گھر میں پرسکون ماحول دیں. کمانے کے لحاظ سے اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن آپ گھر اس کے لیے جنت بنا کے رکھیں. بہت شکریہ.